کی امریکہ کی اور پاکستان کی کہ یہ آخر کیا چل رہا ہے، اور آپ کے خیال سے جو یہ ٹیرف بڑھاتے جا رہے ہیں اور بھارت کے اوپر ایک طرح کا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، کیا بھارت اس میں سے نکل پائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ چاہ کیا رہے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے جی، یہ بیسیکلی جو ایشو تھا نا، یہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تقریباً اس وقت کو $132 بلین کی بائیلیٹرل ٹریڈ چل رہی ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان. انڈیا بھی اپنے کارڈ شو کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ اجیت دوول فوراً ہی ماسکو کے وزٹ پر روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کے وہ کچھ بند دروازوں میں میٹنگز کر رہے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹیرف نئی بلندی پہ جانا 50% کا کہہ کے اور یہ بھی کہنا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور دوسری طرف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف انڈیا ان ماسکو، کیا نتائج ہوں گے اس سب کے؟ اجیت دوول ابھی کل تک وہاں پائے جا رہے تھے موصوف، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ ہی گاٹ اے ریڈ کارپٹ ریسیپشن. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کوئی پراپر آپ کا کیبنٹ ممبر بھی نہیں ہوتا، کچی پکی سی کیفیت ہوتی ہے اس کی. گو کہ اجیت دوول تو بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم کیریکٹر ہے انڈین پالیٹکس میں، انڈین گورنمنٹ میں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو گیٹ پاکستان پروجیکٹ ہے ان کا، اس کا اصل معمار تو وہی ہے. اب اس نے جتنا ٹائم ماسکو گزارا ہے دیٹ واز پاکستان سینٹرک. وہ صرف اور صرف پوٹن کو کنونس کرتا رہا ہے، اور بڑی حد تک اس نے کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیڈ آن کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، ریڈ کارپٹ دیا جانا، پوٹن کا ملاقات کرنا، پوٹن ہر ایک سے ملاقات نہیں کرتا، اس کے ساتھ کی ہے ملاقات اس نے. اور اس بات پر اس کو کنونس کرنا کہ آپ مجھے Su-57 جو ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے، 5th جنریشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، کہ آپ مجھے ود کوڈ دیں گے، یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنا برہموس بھی لگانا ہوگا. انہوں نے اپنا ہائپر سونک اگر کل کو وہ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ جی اب ماسکو سے انجینئرز آئیں گے آپ کو ایک دفعہ کوڈ کھول کے دے دیں گے پھر آپ کریں پھر وہ بند کر کے. نو، ود ایوری تھنگ دے رہے ہیں. اور وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے 92 کا آرڈر بھی پلیس کر دیا انہوں نے، 92 کاپیز. سو مچ سو جس کا اب یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہمارے یہاں. کیوں؟ اول تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جو مدار المہام ہے نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اگر پتہ ہو تو یہ ڈسکس نہیں کرنے دیتے. یو آر ڈیمورلائز ضرور کرنا ہے. او بھائی، انہیں ڈسکس کرو گے تو بات آگے بڑھے گی، اس میں فائدہ ہے. لوگ پریشان نہیں ہوتے کہ یار ہم بے خبری میں ہی نہ مارے جائیں نا. انہوں نے یہ تک کہہ دیا، درخواست کی ہے انڈیا نے کہ اگر آپ کے پاس سٹاک میں موجود ہیں تو مہربانی کریں جو موجود ہیں وہ تو ہمیں فوری طور پہ دے دیں. یہ فوری طور پہ کیوں مانگتے ہیں ہر چیز؟ وائی؟ اور وہ اگر نہیں دے رہے تھے نا، بس وہ پیش کر رہے تھے، ابھی تک نہیں دے، کہ کہیں یوکرین کے حوالے سے ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے. لیکن موسٹ پروبیبلی نہیں پڑے گی. وہ یوکرین کے فرنٹ پر ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں، وہ فضائیہ کا استعمال نہیں کر رہے پراپر. تو کوئی بعید نہیں کہ ان کے پاس جو حاضر سٹاک ہے 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 25 کاپیز ہیں Su-57 کی، which is I would say state of the art. اور اس سے بہتر ہے، صاف انکار کر دیا ہے مودی نے کہ مجھے آپ کا F-35 نہیں چاہیے جو اس کا کمپیٹیبل ہے امریکن، کہ جی مجھے نہیں چاہیے. ایک تو اس کی بھی جوتوں میں دال بٹتی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران نے اس کی مٹی پلید کی جی. وہ ایک دن میں 2 گرے، تیسرے دن میرا خیال ہے ایک تیسرا بھی گر گیا. تو سر یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان دونوں کا، انڈیا اور رشیا کا، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ خرید رہا ہے، دھڑا دھڑ خرید رہا ہے. یہ S-400 کہاں سے لیا اس نے؟ دوسرا یہ جو یہ جو جہاز ہے 57، یہ بڑا باکمال جہاز ہے. یہ ان سے اور دھڑا دھڑ تیل لیے چلا جا رہا ہے، اور ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں امریکہ کا کچھ اور سلسلہ کرنے. جو سب سے خطرناک بات جس کی طرف میں بھی دھیان نہ گیا ہو کسی کا ابھی تک، جس کا احساس ہی مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اجیت دوول پوتن کو کنونس کر لے کہ بھائی جب یہ پریشر ڈالیں جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے، تو تم ویٹو کر دینا. یہ بھی تو کر سکتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ یہ کہیں کہ جناب یہ جو جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کو بنیاد بنا کے انہوں نے جنگ کی پوری ایڈیفس قائم کی ہے، پوری عمارت. انہوں نے کسی نفرت پہ نہیں کھڑی کی ہوئی کہ جی ہم نے پرانا بدلہ لینا. اصل بات تو وہ ہے، انہوں نے وجہ پیدا کی. کہانی تو کچھ پرانی ہے نا، سومناتھ سے شروع ہوتی ہے، پہنچتی یہاں تک ہے. لیکن اس کی فوری ریزن دنیا کو کنونس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وہ ٹیررزم ہے. وہ کبھی پہلگام ہے، کبھی بامبے ہے، کبھی اڑی ہے، کبھی کچھ اور ہے، پٹھان کوٹ ہے. تو اب آپ حیران ہوں گے کہ چائنا کے ساتھ جو گزشتہ دنوں
جوائنٹ کمیونیکے آپ نے پڑھا ہوگا کہ چائنا نے پہلی دفعہ بہت زور دے کے پاکستان کو کہا ہے کہ بھائی آپ دھیان رکھیں، اپنے ہاں ٹیررزم پہ کنٹرول کریں، اور وہ خود وکٹم بن جاتا ہے کہ ہمارا سی پیک اس وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں اٹس اے میٹر آف a few weeks, I tell you, a few weeks, we are this short of، میں ہمیشہ کہتا ہوں فل اسکیل وار، کہتا ہوں نا فل اسکیل وار ہوگی، بڑے میگنیٹیوڈ کی ہوگی، یہ پرولونگ کرے گی، اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، انڈیا کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ کے پھر جنگ کی طرف جائیے۔ تو اجیت دوول چلے گئے ماسکو، اور اس کے بعد جے شنکر صاحب کا بھی اس منتھ کے اینڈ پہ وزٹ ہے شیڈیول فور رشیا۔ مین وائل نریندر مودی جی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اب بیجنگ جائیں گے 31 اگست کو جو شیڈیول ہے SCO کانفرنس۔ سو یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہے، جو آپ کے ناظر ہیں آپ کے شو کے آصف شیخ صاحب آئرلینڈ سے، وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سچویشن کا فائدہ رشیا اٹھائے اور چائنا کو انڈیا کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ساتھ خود بھی بیٹھ جائے اور کوشش کرے کہ امریکن کیمپ سے انڈیا نکل ہی جائے۔ دس از اے میسج فار ڈونلڈ ٹرمپ کہ تم یہ کر تو لو، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو گریٹر گیم ہے اس کے اوپر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم بھی اپنے راستے نکالیں گے، کہیں نہ کہیں نیوٹرلائز کریں گے اپنے لوگوں کو۔ تو آئی تھنک انڈیا فارن پالیسی جسے کہتے ہیں نا، زبردستی ان کو ریویو کرنی پڑ رہی ہے۔ باقی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو سارا ٹیرف کا استعمال کر رہا ہے نا، یہ آخر میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ ایک چیز اس کے ساتھ ہوگی، اگر یہ 100% امپلیمنٹ کرتا ہے اپنا ٹیرف پولیٹیکل ایجنڈا ٹیرف کے ذریعے، تو پھر جو سامان امریکہ میں جا رہا ہے وہ مہنگا ہو جائے گا۔ امریکہ کی ساری امپورٹس چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ساری مہنگی ہو جائیں گی، اس کے ساتھ وہاں انفلیشن ہو جائے گی، اور وہ انفلیشن ہوگی وہ غریب لوگوں کو اور مڈل کلاس کو ہٹ کرے گی، تو ساری چیزیں کنزیومر گڈس مہنگے ہو جائیں گے اور لوگوں کی جیبیں کٹنی شروع ہو جائیں گی بیکاز آف مہنگائی۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کوئی مہنگائی افورڈ نہیں کر سکتا عوام کے لیے۔ سو آئی تھنک یہ ابھی جھٹکے مار رہا ہے، بٹ ان دی اینڈ آپ نے دیکھا جب کمپرومائز کر لیتا ہے کہ آپ ریسیپروکل کر دیں، وہ اب کر لے گا، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو ایز اے پولیٹیکل ویپن میں نہیں سمجھتا استعمال کر سکے گا۔ جو انڈیپینڈنٹ نیشنز ہوتے ہیں نا، تو وہ انڈیا کی طرح اس طرح اپنے انٹرسٹ میں پالیسیز بناتے ہیں نا، جیسے ایران ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا، تو اس طرح نا جو اپنے آپ ٹریڈ کرنا، امریکہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، اب جس طرح ہمارا ملک ہے یا جس طرح اسرائیل ہے یا اس طرح کے ممالک نا، تو یہ امریکہ کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ تو انڈیا کے لیے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں۔ بے شک ٹرمپ ان پہ 50% کا ٹیرف بھی لگائے، تو انہوں نے آئل سے $100 ملین سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا ہے، اور ٹرمپ کے ٹیرف سے نا ان کو $25 ملین کا لاس ہوا ہے۔ تو وہ اپنے قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہت اچھی پالیسیز بنا رہے ہیں۔ تو اجیت ڈوال کو ایک منٹ کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ نریندر مودی ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا دایاں ہاتھ ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماسکو کے اندر جو ان کی بیک ٹو بیک میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ اس ٹائم جب اتنا زیادہ پریشر ہے ویسٹ کا اور امریکہ کا اتنا زیادہ پریشر ہے انڈیا جیسی اکانومی پہ، جو کہ ایک گروئنگ اکانومی ہے جس کو بڑا سپریس کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، کیا لے کے واپس آئیں گے اگر ان ٹینس سچویشن میں وہ وہاں ہیں؟ اصل میں جو خود مختار اور جو انڈیپینڈنٹ نیشنز ہوتے ہیں نا، جس طرح ایران ہو گیا ہے، اس طرح تو پریشر برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اجے دیوگن اور اجے دوال یا اجے دیوگن جو بھی ہے نا، یہ اور نریندر مودی نا، ان سے ہمارے لاکھ اختلافات اپنی جگہ، مگر اپنے ملک کے لیے اور خاص کر اس وقت ان کا جو رول ہے نا، تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اس طرح کی پالیسیز اپنانی چاہیے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوٹن کوئی بڑی گیم کرے گا انڈیا کو، زیادہ ڈسکاؤنٹ آفر کر کے، چیپ ریٹ آفر کر کے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ظاہر انڈیا وہاں گیا ہے تو کچھ کرنے ہی گیا ہوگا نا، خیر فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں گیا۔ اصل میں نا اس طرح ہے کہ انڈیا نا انٹرنیشنل دنیا میں تو دوست اور دشمن مفادات کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ مفاد مل رہا ہے رشیا سے، اور رشیا کبھی اپنے دوستوں کو اکیلے نہیں چھوڑتا، نہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کو اکیلے چھوڑا، نہ انہوں نے ایران کو اکیلے چھوڑا۔ اور ہنری کسنجر کا ایک مشہور کوٹیشن ہے نا، وہ کہتے ہیں امریکہ کی دشمنی سے ان کی دوستی زیادہ خطرناک ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ اب جو بلاک نئے بنتے نظر آ رہی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں نا یہی جو ہمارے اپنے جو کامن ویلتھ کے کنٹریز ہیں نا، یہ جو امریکہ کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں، تو اب انڈیا ان سے نکل رہا ہے نا کامن ویلتھ سے، تو پاکستان کو بھی ان سے نکل کے نا ریجنل پالیٹکس اور ریجنل بلاک پہ فوکس کرنا چاہیے، ایران کے ساتھ، چائنا، رشیا اور ان ممالک کے ساتھ نا، یعنی کب تک ہم ان کے اشاروں پہ چلتے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں مودی گریٹ ہے، کیونکہ اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہے۔ امریکہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاید مودی بھی کو بھی بلاؤں گا، ہے تو ان کا ہی بڑا بھائی ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا بڑا بھائی بڑا طاقتور ہے، بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے عوام ہے، ہمارے چھوٹا جو بھائی ہے نا، ہم پاکستان، ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا جو بھی لیڈر ہے ابھی قیدی 804 پڑا ہے، عوام تو نہیں نکلی کل نا،
निकली है उसके लिए। वो तो इसी ख्वाब खरगोश में था, मुझे अवाम एक दिन नहीं रहने देगी, जेल तोड़ देगी, प्रेशर डाल देगी, मुझे निकाल देगी, नहीं निकाल सकी। लिहाजा मोदी कुछ करके दिखा रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। अब मैं ये पाकिस्तान में बात कर रहा हूं ना, लोगों को बुरी भी लग रही है, मगर हकीकत तो यही कि अमेरिका की और पाकिस्तान की कि ये आखिर क्या चल रहा है, और आपके ख्याल से जो ये टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और भारत के ऊपर एक तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, क्या भारत इसमें से निकल पाएगा? और दूसरा ये कि ट्रम्प चाह क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए जी, ये बेसिकली जो इशू था ना, ये इंडिया और अमेरिका के दरमियान तकरीबन इस वक्त को 132 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड चल रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान।